السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ شاعر کہتا ہے کہ اے انسان، ابھی تک تو نے دنیا کی فکر کر کے دیکھی، دنیا کے بارے میں سوچ کے دیکھا، دنیا کے بارے میں پلاننگ کر کے دیکھا، تو پچھتایا، تو شرمندہ ہوا، تو ناکام ہوا۔ اب کیا کر؟ فرمایا کہ اب تو فکر عقبا کر کے دیکھ، آخرت کی فکر کر کے دیکھ، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے دیکھ، نبی کے طریقوں پر چل کر کے دیکھ، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار کر کے دیکھ۔ دونوں لائف میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو بھی زندگی گزر جائے گی، اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو بھی زندگی گزر جائے گی۔ زندگی تو گزر جائے گی، مالداری میں بھی گزر جائے گی، غریبی میں بھی گزر جائے گی، خوشی میں بھی گزر جائے گی، غمی میں بھی گزر جائے گی، صحت کے ساتھ بھی گزر جائے گی، بیماری کے ساتھ بھی گزر جائے گی، عزت کے ساتھ بھی گزر جائے گی، ذلت کے ساتھ بھی گزر جائے گی، کھاتے پیتے بھی گزر جائے گی اور فقر و فاقہ کے ساتھ بھی گزر جائے گی، شہر میں بھی گزر جائے گی، گاؤں میں بھی گزر جائے گی۔ اور یہ کیا گزرے گی زندگی میں، اور آپ گزر جائیں گے۔ تو دونوں لائف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، اپنی موت تک کا سوچنا، اور ایک آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا کہ بھئی یہ جو لائف ہے دنیا کی، یہ تو بہت مختصر سی ہے، بہت ہی مختصر سی ہے، یہ فنا کا جہان ہے، یہ ختم ہو جانے والی لائف ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے دنیا، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ یہ تو عبرت کی جگہ ہے، بہت کم وقت ہمارے پاس ہے دنیا میں، اور آخرت کی لائف ایسی ہے
جو لامحدود کبھی نہ ختم ہونے والی لائف. جس طرح اللہ ہمیشہ رہیں گے تو ہم لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے. آپ کو سوال ہوگا یہ کیسے بھائی؟ ہاں، اللہ ہمیشہ سے ہے. ذرا دھیان سے سنیں. اللہ ہمیشہ سے ہے. ہم لوگ ہمیشہ سے ہے نہیں، ہم کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. ہم ہمیشہ سے ہے نہیں، لیکن جب اللہ نے ہمیں بنا دیا ہے اب ہم رہیں گے ہمیشہ. جگہ بدلے گی، عالم ارواح میں، ماں کے پیٹ میں، دنیا کے پیٹ میں، قبر کے پیٹ میں، آخرت میں. لیکن اب آخرت میں موت آئے گی کسی کو؟ تو کہا نا، اگر اللہ نے جنت دے دی تو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش. جو لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. پوری دنیا میں، دنیا تو ماشاءاللہ کتنی بڑی ہے آپ جانتے ہیں. ہندوستان کتنا بڑا ہے، انگلینڈ کتنا بڑا ہے، کینیڈا کتنا بڑا ہے، امریکہ کتنا بڑا ہے، پاناما کتنا بڑا ہے، ٹرینیڈاد کتنا بڑا ہے، سعودی عرب اور جو ہے گلف اور ساؤتھ افریقہ اور تو کینیا اور پوری دنیا کے ممالک، برما، ملیشیا، انڈونیشیا، پوری دنیا کو اگر آپ لے لو، بر صغیر لے لو، کتنی بڑی دنیا ہے. اگر پوری دنیا میں دانے رکھ دیے جائے، رائی کے دانے، ایک گھر میں کروڑوں کی تعداد میں آ جائیں گے. پوری دنیا میں دانے رکھ دیے جائے اور پرندہ ایک سال میں ایک رائی کا دانہ کھائے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا سے پرندہ سال میں ایک رائی کا دانہ کھائے گا. رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے. یہ تو رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے ایک مرتبہ، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. میری دینی ماؤں بہنوں، ذرا سوچو کہ اتنی لمبی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. ساری ہماری تیاری، ساری سوچ، ساری پلاننگ، ساری بھاگ دوڑ اسی تھوڑی سی زندگی کی تیاری کے لیے اور اس بدن کو سنوارنے کے لیے، جس کو مٹی ہو جانا ہے، جس کے اوپر کفن پہنایا جائے گا، جس کو دفنا دیا جائے گا. صرف اسی کو ہم سنوارتے رہیں گے. ہماری چیزیں اچھی ہو، چیزیں برانڈیڈ ہو. آپ سوچو، میں سوچنے کی بات کر رہا ہوں، میں خود بھی سوچوں، آپ بھی سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہماری پلاننگ ہے. اللہ کو منانے کے لیے ہم نے کیا کیا اس لائف میں. حضرت فاطمہ کی نقل اتاری یا نہیں اتاری، اما عائشہ کی نقل اتاری یا نہیں اتاری، رابعہ بصریہ کی نقل اتاری یا نہ اتاری، یا صرف ہیروئن کی نقل اتارتے رہے، اپنے جسموں کو سنوارتے رہے، آراستہ کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. کتنی عورتیں ہیں جن کے سامنے آخرت آ گئی اور ان کو پتا چلا کہ یہ دنیا وقتی ہے، یہاں کی شہرت بھی دھوکہ ہے، یہاں کی عزت بھی دھوکہ ہے. اگر یہ دنیا کی وجہ سے مل رہی ہے تو یہ دھوکہ ہے. عزت تو وہ ہے جو دین کی وجہ سے ملے، جو اللہ والوں کو ملی ہوئی ہے ماشاءاللہ دین کی وجہ سے. جب بندہ دین پر چلتا ہے تو اللہ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں. ایک شخص مجھے کہنے لگے، وہ تھوڑے بھائی قسم کے انسان تھے، مولانا ہماری عزت کیسی ہے بتاؤں. میں نے کہا بتائیے. بولے جب ہم کسی دکان پر جاتے ہیں نا تو ہم کو کہتے ہیں آؤ بھائی آؤ، چائے پلاتے ہیں، اور جیسے ہی ہم وہاں سے جاتے ہیں نا تو کہا کیا اچھا ہوتا کہ نہ آتا، اچھا ہوا چلا گیا، بہت برا انسان ہے. خلاصہ اللہ اکبر. ایک انسپیکٹر صاحب یا کوئی بڑے آدمی تھے، وہ ریٹائر ہو گئے تھے، تو ان کے یہاں شادی تھی. ایک شخص گیا، اس نے سوچا کہ میں کچھ کور دوں. اب دینا نہ دینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں تو بات کر رہا ہوں.
اس نے سوچا کہ میں کچھ کور دوں. کسی نے کہا یہ تو ریٹائر ہو گئے, تو وہ کور رکھ کے چلا گیا کہ یہ تو ریٹائر ہو گئے, اب ان سے کیا کام میرا. او ہو. تو عزت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملے, جو اللہ دے. تو جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی دین پر چلتے ہیں, آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں, تو پھر اللہ تعالی انہیں عزتوں سے نوازتے ہیں. اور یہ جو عزت ہوتی ہے یہ دائمی ہوتی ہے, ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. دنیا میں بھی اللہ عزت سے سرفراز فرماتے ہیں, آخرت میں بھی اللہ عزتوں سے نوازتے ہیں. دنیا میں اللہ حیاتن طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں, اور آخرت میں تو ان کا کیسا اکرام ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں, ہم نے تو ان کا جنازے میں ایسا اکرام دیکھا, کیا بتائیں آپ کو. کئی اللہ والوں کے جنازے میں شرکت کا موقع ملا, اور کئی اللہ والوں کے جنازے کے بارے میں سنا. او ہو, اتنا مجمع, اتنی پبلک, اتنا کراؤڈ, تقریباً ہر آنکھیں اشکبار ہے, اور لوگ سوچ رہے ہیں بہت اچھا انسان چلا گیا دنیا سے. اور ان کی گلی والے غیر مسلم سوچ رہے ہیں او ہو, ہمارے یہاں اتنی بڑی ہستی رہتی تھی, اتنے اونچے شخص رہتے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, یہ تو ایک چچا کی طرح تھے, بہت سیدھی سادی لائف تھی. ہاں بھائی, اللہ والے سیدھی سادی لائف گزار کے جاتے ہیں. وہ چھپنا پسند نہیں کرتے, وہ چھپنا پسند کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے ولیوں کو اللہ نے جو صفات عطا فرمائی ہے, اللہ ہمیں وہ صفات عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں قابل رشک زندگی اور قابل رشک موت عطا فرمائے. یوں فرمایا, ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو. ہماری زندگی لوگوں کے لیے ایک مثالی زندگی ہو. ہم اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اتنے تھک رہے ہو کہ جب ہم رات میں بستر پر آئے تو ہمیں پتہ نہ چلے کہ آنکھ پہلے لگی ہے یا میں بستر پر پہلے آئی ہوں. اتنی ہم اللہ کی عبادت کریں, اتنا اللہ کو یاد کریں, اپنے شوہر کی خدمت کریں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, اپنے گھر والوں کا احترام کریں, اور اللہ کے سامنے دعا کریں. اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے سامنے رونے سے بچائے اور اپنے سامنے رونے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے سامنے رونے سے بچائے, اور اللہ ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنائے. بہت خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کے سامنے روتے ہیں, اللہ کو مناتے ہیں. ان کے آنسو اللہ کی محبت کی وجہ سے گر رہے ہوتے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے گر رہے ہوتے ہیں. بڑی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو دین کی محنت کر رہی, بڑی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, بڑی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے, بڑی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتی ہے, بڑی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو وقتی دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتی, یہاں کی دولت سے, یہاں کی رونق سے, یہاں کی بہاروں سے, یہاں کی محفلوں سے, یہاں کی مجلسوں سے, اور یہاں کی رونق سے, یہ دنیا کی چہل پہل سے. یہ تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. بڑی خوش نصیب ہے وہ عورتیں جو دنیا کی لائف سے دھوکہ نہیں کھاتی اور آخرت کو سامنے رکھتی ہے, اپنی موت کو سامنے رکھتی ہے, آخری غسل کوئی اور دے گا اس کو سامنے رکھتی ہے, ایک دن کفن پہننا ہے اسی جسم پر اس کو سامنے رکھتی ہے, اور جو ہے اللہ کو پیارے ہونا ہے, قبرستان میں جانا ہے, قبر کے اندر دفن ہونا ہے, یعنی لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے قبرستان جانا, اور اس کے بعد قبر کے اندر دفن ہونا, اور منکر نکیر کا آنا, اور حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اور پل صراط پر سے گزرنا,
اور یہ جس کے سامنے ہے، آخرت جس کے سامنے ہے، وہ تو جھوٹ سے بچتا ہے، وہ دھوکے سے بچتا ہے، وہ تانے سے بچتا ہے۔ وہ عورت ماں بھی ہوگی تو اچھی ماں بن کے رہے گی، بہو ہوگی تو اچھی بہو بن کے رہے گی، اور بیٹی ہوگی تو اچھی بیٹی بن کے رہے گی، ساس ہوگی تو اچھی ساس بن کے رہے گی، نڑند ہوگی تو اچھی نڑند بن کے رہے گی، بہن ہوگی تو اچھی بہن بن کے رہے گی، عورت ہوگی تو اچھی عورت بن کے رہے گی، ماں ہوگی تو مثالی ماں بن کے رہے گی، دادی ہوگی تو اچھی دادی بن کے رہے گی، نانی ہوگی تو اچھی نانی بن کے رہے گی۔ اور ہم تو ایسے بنے کہ لوگ ہمیں دیکھے تو لوگوں کو اللہ یاد آئے، لوگ ہمیں دیکھیں تو لوگوں کو اللہ یاد آئے، لوگ ہمیں دیکھیں تو لوگوں کو اللہ یاد آئے۔ ہم ایسے نہ بنے کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو ان کو کھانے کی ریسیپی یاد آئے، لوگ ہمیں دیکھیں تو ان کو دنیا کی چیزیں یاد آئے، لوگ ہم کو دیکھیں تو ان کو یوں پوچھے کہ وہ برقع تو کہاں سے لائی تھی، وہ کپڑے کہاں سے لائی تھی، وہ زیور کہاں سے لائی تھی، وہ موبائل کہاں سے لائی تھی، وہ ریچارج کہاں سے کرایا۔ ہم تو ایسے بنے کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو انہیں اللہ یاد آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے عاشقوں کے بارے میں فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کسی کو دیکھ کے کپڑے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے سبزی کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے جوتے کی دکان یاد آتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے۔ فرمایا بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، دو لائف ہے، ایک دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، ایک آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا۔ دیکھو، دنیا کو سامنے رکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، بے چین ہو جاؤ گے، ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے۔ نہ آنکھ قابو میں رہے گی، نہ کان قابو میں رہیں گے، نہ زبان قابو میں رہیں گے، نہ اعضاء قابو میں رہیں گے، نہ دماغ قابو میں رہے گا، بلکہ آہستہ آہستہ ڈپریشن، پریشر، کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر آخرت کو سامنے رکھو گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو گے، تو اللہ آپ کی دنیا سنوار دے گا، دنیا بہتر ہو جائے گی۔ آپ سوچ کے اتنی بہتر دنیا نہیں ہو سکتی جتنی آپ آخرت کو سامنے رکھو گے تو اللہ بہتر کرے گا، دنیا آپ کے قدموں میں ڈالے گا، اللہ آپ کو عزتوں بھری زندگی دے گا، آپ کو آپ کے گھر میں چین، سکون، اطمینان اور امن لگے گا، اور جتنا رزق آپ کے پاس ہے، جتنا آپ کو مل رہا ہے، جتنی خرچی آپ کو مل رہی ہے، اس پر آپ مطمئن ہوگے۔ ورنہ دنیا سامنے ہوگی تو 5,000 کی جگہ 50,000 بھی خرچی ملے تو بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا، اور آخرت سامنے ہوگی تو 50,000 کی جگہ 15,000 ملیں گے نا تو دل مطمئن ہو جائے گا، آپ کو قناعت نصیب ہوگی، پھر آپ کو لوگوں سے مانگنا اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کو کچھ بھی مسئلہ ہوگا آپ اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ مصلے سے دل لگاؤ، مصلے سے دل لگاؤ، مصلے سے دل لگاؤ۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا مضبوط ہے تو کیا کریں؟ فرمایا کہ وہ شخص مصلے پر اپنا وقت دیکھ لے کہ میرا مصلے پر وقت کتنا گزر رہا ہے۔ جتنا وقت ہمارا مصلے پر گزر رہا ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اتنا ہی ہمارا اللہ کے ساتھ کا تعلق مضبوط ہے۔ یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، رمضان بھی ہے، آپ کے پاس آخرت بنانے کا بہت اچھا موقع ہے۔ شوہر کی خدمت کرنے کا ایسا نرالا اور ایسا شاندار موقع، شوہر کے دل کو جیتنے کا۔ بڑا مسئلہ ہے نا آپ کے لیے؟ کیا بڑا مسئلہ ہے؟ شوہر خوش تو اللہ خوش، شوہر ناراض تو اللہ ناراض۔ دیکھو ذرا غور کرو، شوہر خوش تو اللہ خوش،
اور آپ کی ساری کوشش تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، تو کیا کریں؟ فرمایا شوہر کو خوش رکھیں. وہ امیر ہے، اللہ نے وقتی طور پر اس کو حاکم بنایا ہے. شوہر کا بڑا اونچا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عجیب و غریب نعمتیں دی ہے. آپ دوسروں کے شوہروں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے شوہر کی طرف دیکھیں. یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے. ذرا ان لوگوں کی لائف دیکھو جن کے شوہر نہیں ہیں، جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا، اور اپنی لائف دیکھو. پوچھو ان سے، وہ آپ کو بتائیں گے شوہر کتنی بڑی چیز ہے. اور جب شوہر کا جنازہ اٹھتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے بیوی کو کہ شوہر کتنی بڑی نعمت تھی. لیکن جب تک ہوتا ہے وہاں تک اس کو ہلکے میں لیتی ہے، نارمل لیتی ہے. شوہر سے گھر میں ایک بہار ہے. تو آپ اپنے شوہر کو خوش رکھیں. آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف، آپ کا شوہر ایک طرف. پوری دنیا آپ سے خوش، شوہر آپ سے ناراض، تو آپ کو گھر میں اچھا نہیں لگے گا، زندگی تلخ ہو جائے گی. اور چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن آپ کا شوہر خوش ہو، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بغیر وجہ کے سب ناراض ہو گئے، لیکن آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے، تو آپ کو گھر میں اچھا لگے گا. آپ شوہر کے دل کو جیتے، اس کی خدمت کریں. آپ اس کی خدمت کرو گے تو اس کا دل بڑا ہوگا، اس کے دل میں آپ کے بارے میں محبت آئے گی. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ میرے اور میرے شوہر کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جو حضور علیہ السلام اور اما عائشہ کے درمیان محبت تھی. اور جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہو وہ صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، عدت بھی پوری کر لی ہو، تو اب وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے. شوہر کا تو انتقال ہو گیا، تو اب اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اور اگر وہ بچوں کی تربیت کے خاطر، بچوں کی دیکھ بھال کے خاطر نہیں کرنا چاہتی تو اس کا تو ایک اپنا بہت اونچا مقام ہے. تو اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو تو میری بہن وہ پہلے گئے، اب آپ کو بھی جانا ہے. آخرت کی تیاری اور زیادہ کرو، بہت دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. اما عائشہ کی موجودگی میں ہمارے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اما عائشہ 48 ایئرز تقریباً 48 سال رہی. ہمارے نبی کا انتقال ہو چکا 48 سال، اور بچے بھی نہیں تھے. اور جس کی ہمارے نبی سے شادی ہو جائے اور وہ ہمارے نبی کے انتقال کے بعد، تو وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی کتنی کیسی زبردست قربانی ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبر کریں، اور جس کے شوہر ہیں وہ اللہ کی اس کو بہت بڑی نعمت سمجھے، اس کی قدر کریں. اور دیکھو، شوہر کوئی بھی ہو، کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، وہ فرشتہ نہیں ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. دیکھو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب صلاحیت دی ہے. گھر میں کوئی بھی چیز ختم ہو جائے نا تو اس کو کیسے منگوانا یہ آپ کو آتا ہے. شوہر کو سمجھانا آپ کو آتا ہے، شوہر کو منانا آپ کو آتا ہے. شوہر کو منانے کا میں آسان طریقہ آپ کو بتاؤں. آپ کو اپنی کوئی بات رکھنی ہو تو کیسے رکھنی چاہیے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے شوہر کے پیر تو دباتی ہوگی، شوہر کی خدمت کرنی چاہیے. 5 منٹ پیر دبائے، پھر 5 منٹ پیر دباتے دباتے اپنی کچھ باتیں رکھیں. اس چیز کا غلط استعمال نہ کیجیے گا.
5 منٹ میں آپ اپنی باتیں رکھیں، اس وقت اس کا دل نرم ہوگا، اس کے دل میں آپ کے بارے میں محبت ہوگی. پھر 5 منٹ پیر دبا دے تو یہ 15 منٹ میں اس کی خدمت بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا. جو بات اس کے سامنے رکھنی ہے، آپ کو جو چیز چاہیے، گھر میں واشنگ مشین کی ضرورت ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے گھر میں اس کی اشد ضرورت ہے، آپ پہلے اللہ سے کہہ دیجئے، اللہ مجھے واشنگ مشین کی ضرورت ہے، آپ ہی دے سکتے ہیں، میں میرے شوہر سے بات رکھنے والی ہوں، آپ ان کے دل میں بات ڈال دیجئے کہ وہ مجھے دلا دے. حقیقت میں دینے والی ذات تو آپ کی ہے، ذریعہ آپ میرے شوہر کو بنا دیجئے، یا آپ کوئی بھی چیز ذریعہ بنا دیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دلا دیں گے. اسی گھر میں جو چیز کی ضرورت ہو، آپ کے پاس تو بہت اچھا سلیقہ ہے، آپ کے لیسٹ تو ماشاءاللہ بنتے ہی رہتے ہیں، یہ چیز ختم ہو گئی، وہ چیز ختم ہو گئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میری شادی ہو چکی تھی تو میں بائک پر آ رہا تھا تو آگے کچھ جبلہ تھیلی لٹکی ہوئی تھی، تو ایک آدمی آیا، شاید اس کو پتہ نہیں تھا، مجھے کہنے لگا مولانا آپ کی شادی ہو گئی؟ میں نے بولا جی. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ بولے یہ جو بائک پر تھیلی لٹکی نظر آ رہی ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آرڈر شروع ہو چکے. تو میں ایسے ہی ہنسی کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ گھر میں چیزیں تو آتی رہتی ہے، تو آپ جو چیز چاہتے ہیں وہ گھر میں آ جاتی ہے. تو کیا آپ چاہیں گے کہ اللہ کا دین گھر میں آ جائے تو کیا نہیں آئے گا؟ ذرا سوچیں، آ جائے گا اللہ کا دین، دینداری والا ماحول قائم ہوگا گھر میں، دل کو اس سے ٹھنڈک لگے گی. اے سی سے تو چمڑی ٹھنڈی ہوگی، بہت سے لوگوں کو اے سی میں نیند نہیں آ رہی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، نیند نہیں آ رہی، اے سی میں ان کو سکون نہیں لگ رہا. فرمایا اے سی میں سکون ملے گا؟ تو کہا نا 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 نا، ٹھنڈک لگے گی، ٹھنڈک. سکون کب ملے گا؟ فرمایا کہ گھر میں دینداری والا ماحول ہوگا، ہمارے اندر دینداری ہوگی تو، اور ہم اللہ کو یاد کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. تو میں تو آپ کے سامنے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کوئی ایک دوسرے کی قبر میں نہیں آنے والا، نہ آپ کے بچے آپ کی قبر میں آنے والے ہیں، نہ آپ کا شوہر آپ کی قبر میں آنے والا ہے، نہ آپ کی سہیلیاں آپ کی قبر میں آنے والی ہیں، نہ آپ کی امی آپ کی قبر میں آنے والے ہیں، نہ بیٹی ماں کی قبر میں جانے والی ہے، نہ شوہر آپ کی قبر میں آنے والا ہے، نہ آپ شوہر کی قبر میں جانے والی ہو. ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے. کیا آپ نے اپنے گھر سے جنازے اٹھتے نہیں دیکھے؟ کیا آپ کا نہیں اٹھے گا؟ اے ثاقب، کیا تیرا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ میرا بھی اٹھے گا، آپ کا بھی اٹھے گا. مجھے بھی جانا ہے، آپ کے پاس بھی جانا ہے. ایسی زندگی گزارے کہ جنازے میں ہم بہت خوش ہو، اللہ سے ملاقات ہوگی. او ہو. روزہ تو اسی لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نمازیں تو اسی لیے پڑھ رہے ہیں. اب اللہ سے ملاقات ہو تو کتنی خوشی کی گھڑیاں ہیں کہ اب انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں اللہ سے ملاقات ہوگی. زندگی ہم قابل رشک گزارے. ایک قاعدہ یاد رکھیں، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں، بہت سی عورتیں، کہ میری دنیا سنور جائے گی پھر آخرت سنواروں گی. نہ، دھوکہ ہے. یہ دنیا تو فرعون کی بھی نہیں سنوری، بہت بڑا بادشاہ تھا، حامان کی بھی نہیں سنوری، وزیر تھا. قارون جس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹوں پر آتی تھی، اس کی بھی دنیا نہیں سنوری. بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے. دنیا کی سب سے اہم جو چیز ہے، قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے سکون، جس کے لیے تقریباً ساری دنیا پریشان ہے. سکون، پیس، امان، اطمینان کیسے ملے، سکون کیسے ملے. سب محنت سکون کی ہے. جھوپڑی والے سوچتے ہیں کہ فلیٹ میں سکون ہے،
فلیٹ والے سوچتے ہیں کہ اگر بنگلہ مل جاوے تو بنگلے میں سکون مل جائے گا، گھر والے سوچتے ہیں کہ اے سی مل جاوے تو اے سی میں سکون مل جائے گا، سائیکل والا سوچتا ہے بائک مل جائے تو بائک میں سکون مل جائے گا، بائک والا سوچتا ہے اگر میرے پاس کار آ جاوے تو کار میں سکون آ جائے گا، کار والا سوچتا ہے کہ اگر میں مرسیڈیز اوڈی وغیرہ اچھی کار لے لوں تو مجھے سکون مل جائے گا، ایک شخص سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی عہدہ آ جائے، میری عزت اور شہرت ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا، پھر کوئی سوچتا ہے کہ میری ایک دکان کی 2 دکان ہوگی، آمدنی بڑھ جائے گی تو سکون مل جائے گا۔ ارے سکون ان چیزوں میں نہیں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے، پھر چاہے مالدار ہو غریب ہو، چاہے 2 لاکھ کے بستر پر سوتا ہو یا 200 والے بستر پر سوتا ہو، اللہ کی یاد ہوگی تو سکون ملے گا۔ اگر اللہ یاد ہے تو تو آباد ہے، اور اللہ یاد نہیں تو پھر برباد ہے۔ اللہ کو یاد کرو۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ایک تو ہے دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، وہ دھوکے میں ہے، ایک ہے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، شوہر کی خدمت کرنا، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی کوشش کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، نمازیں پڑھنا، دعائیں کرنا، کبھی کبھار صلاۃ التسبیح پڑھنا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ سادگی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ اچھی طرح تیار نہیں ہو سکتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں آپ اچھے کپڑے پہنے، آپ اچھے تیار ہو، شریعت کی حدود میں رہ کر، اپنے شوہر کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قابل رشک رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری محترم دینی ماؤں بہنوں، کچھ باتیں اللہ نے میرے دل میں ڈالی اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، بتانا میرے ذمہ تھا، اب عمل کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں روزانہ 3:30 سے 4 مستورات میں یہ مجلس چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے آپ بھی سنیں، آپ کی جو تعلق میں آپ کی جو سہیلیاں ہوں، آپ کی امی ہوں، آپ کے سسرال والے، آپ کے پیئر والے، ان سے بھی کہیں سننے کے لیے، لنک بھیج دیں۔ ابھی جس لنک پر آپ سن رہے ہو نا، اسی پر آپ پورا رمضان دوپہر کی مجلس بھی سن سکو گے 3:30 سے 4، اور رات میں عمومی مجلس ہوتی ہے، پوری فیملی سنیں 11 سے 11:30، وہ بھی آپ سن سکو گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ لوگ سب دھیان کے ساتھ سنیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک جذبہ بنے گا۔ آگے تو اللہ کی مرضی ہے، آپ اگر سچی نیت سے بیٹھیں گے، عمل کی نیت سے بیٹھیں گے، اور اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے بیٹھیں گے، اور اللہ سے مدد مانگیں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کر دے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ دینداری والا ماحول قائم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قابل رشک زندگی اور قابل رشک موت عطا فرمائے۔ تو روزانہ 3:30 بجے آپ الارم رکھیں 3:25 کا، اور 3:30 بجے شروع کر دے۔ کچھ عورتیں ہو سکتا ہے 3:45 کو شروع کرتی ہو، 3:50 کو شروع کرتی ہو، تو جو بات شروع سے ہوتی ہے نا ایک ترتیب سے، اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو آخر کی بات صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا بات چل رہی تھی اور کہاں ختم ہو رہی ہے۔ تو پوری سنیں، 3:30 بجے سے پورا سنیں، چوکنا ہو جائے۔ اس وقت کو آپ قیمتی سمجھیں، غنیمت سمجھیں۔ ماشاءاللہ آپ کا بھی روزہ ہوگا، اور یہ عاجز بھی روزے میں بول رہا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رات میں بھی آپ بھی سنیں، شوہر سنیں، بچے سنیں، گھر والے سنیں، اس کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا 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 ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا ایک اور بات بتا دوں، آئندہ کل اور پرسوں 5واں روزہ اور 6ٹھا روزہ، اس میں 2 مجلس ایکسٹرا ہوگی. جو 3:30 سے 4 ہے وہ تو ہوگی، رات 11 سے 11:30 والی بھی ہوگی. افطاری سے پہلے دعا ہوگی، اسی لنک پر آپ سن سکو گے انشاءاللہ. اس میں دعا میں بھی شامل ہو جائے. 6:30 بجے دعا شروع ہوگی 6:50 تک، 6:30 سے 6:50. 5واں روزہ 6ٹھا روزہ، یعنی بدھ جمعرات، آئندہ کل اور پرسوں 5واں روزہ 6ٹھا روزہ. افطاری سے پہلے 6:30 کو انشاءاللہ دعا شروع ہوگی، انشاءاللہ 6:50 کو ختم ہوگی. تو آپ دعا میں بھی شرکت کر لیں. اللہ تعالی ہمیں اللہ سے ہمیں مانگنے والا بنائے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ کسی اور کے سامنے اس کو مانگنے نہیں دیتے. جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے سامنے اس کو رونے نہیں دیتے. دعاؤں کی گزارش ہے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.